العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت وعن عائشة واو جو آتا ہے یہ عطف کے لیے آتا ہے اس سے پہلے والی حدیث پر. اگر ہم کو سنانا ہے کہیں حدیث مسجد میں جیسے سنا دیتے ہیں یا کہیں اور بھی تقریر کرنا ہے حدیث پڑھ دیا تو وہاں پہ وعن عائشة واو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عطف کہاں کیا ہے. مستانفہ لانا چاہیں تو مستانفہ لا سکتے ہیں یعنی استیناف کے لیے، لیکن اکثر و بیشتر وہاں پہ مستانفہ کی کوئی ایسی جگہ بنتی نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ لائیں اور ڈائریکٹ پڑھیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حضرت عائشہ سے جو ہے حدیثیں جو منقول ہیں 1000 سے زائد ہیں، تو ایسے راوی جن سے 1000 سے زیادہ حدیثیں منقول ہو ان کو مکثرین صحابہ میں سے کہا جاتا ہے. مکثر زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ مکثرین صحابہ میں سے ہیں، حضرت انس مکثرین صحابہ میں سے ہیں، یعنی 1000 سے زائد جن کی حدیثیں ہوں ان کو مکثر کہا جاتا ہے. الاکثار من شیء کسی چیز کو زیادہ کرنا. تو حضرت عائشہ مکثرین صحابہ میں سے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا نصف دینکم من هذه الحمیراء. حمیرہ حضرت عائشہ کا لقب تھا کہ تم اپنے دین کا آدھا حصہ نصف دین حضرت عائشہ سے لے لو. یعنی بڑی فقیہ عالمہ ہے حضرت عائشہ، گھر ہی میں رہ رہی ہیں. اللہ کے رسول جو بات دوسروں کو بتائیں گے 10 منٹ میں ان کو بتا دیا 2 منٹ میں، تو یہ تو جلدی سمجھ جائیں گے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباعۃ بنت الزبیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر کے پاس آئے. کیوں ان کے پاس آئے؟ ضباعہ یہ حضور کے چچا حضرت زبیر ہیں، ان کی بیٹی ہے، تو حضور کی چچازاد بہن ہوں گی. حضور کی چچازاد بہن ہوں گی. حضرت مقداد جو ہے یہ ان کے خاوند ہے، شوہر ہے. تو حضرت مقداد حضور کے چچازاد بہنوئی ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو ضباعہ کے یہاں آئے اور بہن سے کہا کہ چلنا ہے، حج کرنے میں نکل رہا ہوں، تم کو بھی چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. گھر میں آئے تو حضرت ضباعہ نے کہا کہ اللہ کے رسول چلنا تو تھا لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور احرام باندھ لوں اور طبیعت گڑبڑ ہو جائے تو پریشانی ہوگی. تو حضور نے کہا تیار ہو جاؤ اور احرام باندھ لو، جہاں بیماری بڑھ جائے گی تو وہیں پہ تم
احرام اپنا کھول دینا، اور احرام کھولنے کے بعد جو ہے اپنا قربانی کا جو جانور ہے وہ حرم میں بھیجنا پڑتا ہے، یعنی حدود حرم میں جہاں پہ ذبح ہو سکے۔ تو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم شرط لگا لینا کہ اے اللہ میں جہاں پہ بیماری آ جائے گی، حبستنی، جہاں پہ آپ مجھے روک لیں گے میں وہیں پہ چھٹ جاؤں گی، وہیں پہ احرام کھول دوں گی۔ تو جب یہ شرط لگا لو گی تو تمہارے لیے وہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اپنا ہدی قربانی کا جانور بھیجنا پڑے، بلکہ وہیں پہ تم حلال ہو جاؤ گی، وہیں پہ تمہاری قربانی ہو جائے گی، وہیں پہ تم احرام جو ہے کھول سکتی ہو۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں فقال لہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن سے کہا لعلک اردت الحج، شاید کہ تمہارا ارادہ ہے حج کرنے کا، کہ حج کرنے کی تیاری، میں نے سنا تھا کہ بچے بتا رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ زبا آج آئے گی حج کرنے، تو چل رہا ہے کیا حج کرنے؟ تو اللہ کے رسول سے عرض کیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول ارادہ تو پکا تھا، لیکن یہ بار بار بیمار ہو تو سوچ رہی ہو کہ بیماری سے تو احرام وغیرہ کھولنا پڑے گا، میرا حج بھی نہیں ہو پائے گا۔ واللہ ما اجدنی الا وجعتا، یا وجعتا فعلۃ کے وزن پر بھی آ سکتا ہے اور فعلۃ کے وزن پر بھی، درد۔ خدا کی قسم میں اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں، نہیں پاتی ہوں مگر درد والا، اجدنی اپنے آپ کو پاتی ہوں مگر ذات وجعت، ذات وجعت، اور اس کو پوشیدہ نہ مانے تو یہ ہو جائے گا وجعتن صیغہ صفت، وجعن ہے نا، وجعن میں بیمار ہوں، درد والا ہوں، میں کیا ہوں؟ درد والا۔ تو یہ ہو جائے گا ما اجدنی الا وجعتن، میں خود کو وجع پاتی ہوں، بیمار پاتی ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ کرے اللہ کے رسول میں بیمار ہوں بہت زیادہ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں احرام کی پابندیاں پوری نہ کر پاؤں اور اتنے دن تک میں احرام میں نہ رہ پاؤں، اور پہلے ہی جو ہے احرام کھولنا پڑے۔ اور مرض کی وجہ سے جو احرام کھلتا ہے تو احناف کے اس کو محصر کہتے ہیں، شافعی کے یہاں مرض کی وجہ سے احرام نہیں کھلتا، محصر نہیں کہلاتے۔ ان کے یہاں عدو، دشمن کی وجہ سے اگر نہ حج کر پائے تب محصر ہے، احناف کے یہاں نہیں، بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی عذر ہے، اس کی وجہ سے اگر احرام کھل جائے تو وہ کیا ہوگا؟ محصر کہلائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیمار ہو، فقال لہا، تو حضور نے حضرت زباعہ سے کہا حجی، حج یا حجو سے امر کیا ہے؟ حج، حج، حجو، حجی، حج، احججنا، تو حجی آپ نے فرمایا کہ حج کرو۔ حج کیسے کریں گے؟ یعنی حج کا احرام باندھ لو، نیت کر لو۔ عورت کا احرام کیا ہوتا ہے؟ عورت کا احرام صرف نیت ہی ہوتی ہے، وہ نہیں الگ سے کچھ کپڑا پہنے گی، جو کپڑا پہنے وہی کپڑا پہنے گی، اور کچھ الگ سے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو بنایا یا نہانا چاہے تو نہا لیا، نہا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے؟ دعا کر لے گی، دعا کر لے گی، اور دعا میں وہی نیت کر لے گی، اور نیت کرے گی تو نیت کرنے کے ساتھ جیسے اس نے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جیسے پڑھ لیا ویسے کیا ہوگا؟ احرام کی پابندی میں آ جائے گی۔ اس کے لیے 2 چادریں نہیں ہیں۔ حجی، تو حج کا احرام باندھ لے، واشترطی، اور شرط لگا لے، اور شرط لگا لے، کیونکہ شرط لگانے میں تیرے لیے آسانی ہے۔ شرط لگا لے گی تو یہ ہوگا کہ قربانی کا جانور حرم میں، وہاں مذبح میں، حدود حرم میں بھیجنا نہیں پڑے گا، یہ آسانی ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا واشترطی، اور شرط لگا لے، وقولی، اور کیسے شرط لگائے گی؟ وہ تفصیلیہ ہے، وقولی، اور تو کہہ لے، قل قولا قولو، قولی قولا قلنا، وقولی، تو
تو یہی سب صیغے سمجھ میں آ گئے ہیں تو یہ حدیث سمجھ میں آنا آسان ہوتا ہے۔ وقولی، اور تو یہ کہہ لے، وہ تفسیریہ ہے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں آپ مجھے روک لیں، جہاں آپ مجھے بیمار کر دیں اور بیمار کی وجہ سے ابھی حرام میرا نہیں چل سکتا تو میں وہیں پہ حلال ہو جاؤں۔ تو اس حدیث شریف میں احصار کے بارے میں بتایا کہ مرض بھی کیا ہے، احصار ہونے کے لیے مرض بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ احناف کی دلیل بن جائے گی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس کو متفق علیہ اصطلاح ہے، بخاری اور مسلم جس کو نقل کرے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ الفصل الثانی، یہ دوسری فصل آ گئی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان یبدلوا الہدی الذی نحروا عام الحدیبیۃ فی عمرۃ القضاء۔ رواہ کے آگے اس میں کچھ لکھا ہے، رواہ ابو داؤد۔ دوسری فصل ہے کیا؟ ہاں بس اتنا ہی، وہ تو شرح ہے نا، یہ اصل متن پڑھنا ہے۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، صغار صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کو تفسیر کا علم دیا جس کی وجہ سے رئیس المفسرین ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اپنے صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ ان یبدلوا الہدی، کہ اس قربانی کے جانور کے بدلے میں دوسرا جانور قربان کرے، الذی نحر، جو انہوں نے قربان کر دیا تھا، عام الحدیبیۃ، حدیبیہ کے سال، فی عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء میں، عمرۃ القضاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا صلح حدیبیہ کے تقاضے سے اور اللہ کی طرف سے بھی کہ جو وہ شرط کہیں مان لیجئے کہ اگلے سال عمرہ کرنا ہے۔ چنانچہ آپ واپس آ گئے ذی قعدہ میں، اور اس کے بعد ذی الحجہ، پھر محرم میں چلے گئے غزوہ خیبر کرنے، اور اس کے بعد پھر غزوہ خیبر سے بہت مال لائے، اور اللہ نے حکم دیا 26ویں پارے میں ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں شامل تھے وہی لوگ غزوہ خیبر میں جائیں گے اور مال غنیمت انہی کو ملے گا۔ چنانچہ مال غنیمت بہت ملا، وہ سب ان میں تقسیم کیا۔ پھر یہ ذی قعدہ سن 6 کے بجائے اب ذی قعدہ سن 7 ہجری ہو گیا، محرم شروع ہو گیا، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، اس کے بعد شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام، ذی قعدہ آ گیا۔ پھر ذی قعدہ میں آپ نے کہا سب لوگوں کو چلو عمرۃ القضاء کرنے۔ اس حدیث شریف میں عمرۃ القضاء آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو توڑا تھا وہ نفلی تھا، اور نفل توڑنے سے، نفل شروع کر دینے سے واجب ہو جایا کرتی ہے، تو وہ عمرہ واجب ہو گیا تھا شروع کر دینے سے، اور اس کے بعد پھر اس کی قضا کے لیے جا رہے ہیں عمرۃ القضاء۔ شوافع کے قضا نہیں ہے لیکن احناف کے نفل کی قضا ہے، اس وجہ سے یہ دلیل بن جائے گی یہ حدیث۔ تو سب لوگ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو گزشتہ مرتبہ آپ لوگوں نے اپنے قربانی کے جانور کو وہاں ذبح کر لیا تھا، تو جس نے ذبح کیا تھا اس کو چاہیے کہ یہاں سے دوسرا جانور لے لے اور اس کی جگہ پہ اس کو کرنا ہے، اس کی جگہ پہ اس کو کرنا ہے،
کیوں اس کی جگہ پہ کرنا ہے؟ وہ کیا ہوا؟ تو وہ یہ ہوا کہ جہاں ذبح کیا تھا وہ، تو وہ حدود حرم سے باہر، حدود حرم سے وہ باہر ذبح کیا تھا. حدود حرم سے باہر ذبح کرنے کی وجہ سے ہوا ہی نہیں، کیونکہ حدود حرم میں بھیجنا چاہیے. ہم لوگ محصر تھے اور محصر کی قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے. حدود حرم سے باہر تھے اس لیے وہ ہوا ہی نہیں. اب کیا ہے، عمرۃ القضا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اپنا اپنا لے لو، یہ ضروری ہے. امرا حکم دیا باقاعدہ، یہ کیا ہے، وجوبی ہے. یہ امر اصحابہ، صحابہ کرام کو حکم دیا ان یبدلوا الہدی، کہ قربانی کے جانور کے بدلے میں دوسرا جانور کرے قربان. الذی نحروا، وہ اس قربانی کے بدلے میں جو انہوں نے کر دیا تھا عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال، یعنی ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، فی عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء میں حکم دیا تھا کہ بدلے میں کرنا پڑے گا. اور دوسری ایک تفصیل اور تشریح یہ ہے کہ بہت سارے ائمہ مانتے ہیں کہ جہاں پہ حضور ٹھہرے تھے تو حدیبیہ کا اکثر حصہ کیا ہے، حدود حرم میں ہے، حدود حرم میں ہے. اور یہاں پہ صحابہ کرام نے جو اپنے قربانی کے جانور کو قربان کیا تھا وہ حدود حرم ہی میں کیا تھا. تب تو ہو چکا وہ، تو حدود حرم میں کیا تو ہو چکا وہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہو چکا. جواب کیا، سوال کیا ہے؟ پہلے سوال یہ ہے کہ جب ہو چکا تو پھر کیوں حکم دے رہے امر اصحابہ ان یبدلوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ تو ہو چکا، لیکن اپنا عمرہ ہوا کہاں تھا، لہذا استحبابی طور پہ ایک ایک جانور لے لیں. امر اصحابہ امرن استحبابیا، تو یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر برائے استحباب ہے، استحباب کے لیے. تو یہ تشریح یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے. رواحوں کے بعد مشکات شریف کی بہت سارے نسخوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں نے تعین کی ہے کہ رواحو یہ حدیث کیا ہے، ابو داود میں ہے. تو رواحو ابو داود شریف میں ہے، سیاح ستہ میں سے ہے ابو داود. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور نسائی. پہلے نسائی ہے پھر ابن ماجہ ہے. تو یہ ترتیب ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. ان کو سیاح ستہ کہتے ہیں. بعض لوگ ترمذی کو مقدم کرتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ان کا نام ہے سیاح ستہ. سیاح ستہ کتنی ہے؟ ایک لڑکا بتا رہا ہے کہ 7. اس سے کہا، پوچھا انگریزی کی کلاس میں، اس سے پوچھا کہ کیسے 7 ہے؟ کہا شیخ صاحب نے بتلایا ہے. پھر ہم لوگ گئے السلام مسجد میں، شیخ صاحب مل گئے ان سے، تو ان سے کہا کہ آپ کا ایک شاگرد انگریزی پڑھنے آیا ہے. تو اس سے پوچھا سیاح ستہ کتنے میں؟ تو کہہ رہا 7. تو کہا کہ کیسے 7 ہے؟ وہ سوچ رہا کہ سب انگریزی والے ہیں. تو کہا کہ شیخ صاحب نے بتلایا. مدلل کر رہا، آپ کی دلیل دے رہا ہے، ستہ نہیں دیکھ رہا ہے اس میں کہ ستۃ کے معنی 7 ہوتے ہیں کہ 6 ہوتے ہیں. تو اس لیے سیاح ستہ معنی بھی اس کا یاد ہو، یعنی یاد تو ہے ہی لیکن ذہن نشین رہے، اور اس کو ذرا سا تمیز کر لی جائے کہ سیاح ستہ اگر کوئی پوچھے تو کتاب کا نام بھی بتا دے آدمی، اور کتاب کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ ستتن اس کو ذہن میں رہے. یعنی کہ اسماء ستہ مکبرہ کتنے ہیں؟ 7. وہاں بھی 7 کہہ دیا، وہ ستہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. الفصل الثانی میں ہم نے کہا تھا کہ مشکات شریف میں پہلی فصل میں پکی حدیثیں، زیادہ تر بخاری شریف وغیرہ کی حدیثیں رہتی ہیں، بہت ہی زیادہ، یعنی جو زیادہ پہلا درجہ رکھتی ہے. اور اس کے بعد دوسری فصل میں اس سے کم درجے کی حدیثیں رہتی ہیں. تو دیکھیے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. وعن الحجاج بن عمرو الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وزاد ابو داود في رواية اخرى
أو مرض. وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي المصابيح ضعيف. حضرت حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حجاج بن یوسف نہیں ہے، یہ حجاج بن عمرو ہے، یہ صحابی ہے. حضرت حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کسر، جس کا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ گیا، او عرجا، یا جو لنگڑا ہو گیا، فقد حل، تو وہ حلال ہو گیا، احرام کھول دے. وعلیہ الحج من قابل، اور اس کے ذمے حج ہے اگلے سال، اس کے ذمے اگلے سال حج کرنا ہے. یہ حدیث احناف کی دلیل ہے. احناف کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے احصار ہوتا ہے، تو یہ پہ بیماری ہو گئی، کسر او عرجا، تو اس کی وجہ سے احصار ہو گیا. جب احصار ہو جائے تو جو حج چھوٹ رہا ہے، جو حج چھوٹ رہا ہے، تو اگلے سال جب حج کرنے آئیں گے تو اس اگلے سال حج میں قربانی بھی کرنی پڑے گی، عمرہ بھی کرنا پڑے گا. قربانی بھی کرنی پڑے گی، عمرہ بھی کرنا پڑے گا. اب حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. تو اگر حج افراد ہے، وہ چھوٹا ہوا ہے، حصر ہوا ہے، تو پھر اگلے سال جو آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ایک عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کرے گا. اور جو ہے حج قران اگر ہے، حج قران، تو حج قران میں اگلے سال آئے گا تو کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. تو جب قضا کرے گا تو اس میں جو ابھی حج کر رہا ہے، اس میں آلریڈی کیا ہے؟ عمرہ موجود ہے اور قربانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایک عمرہ اور کرے گا چھوٹنے کی وجہ سے، یعنی 2 عمرے کریں گے، 2 عمرے کریں گے. ایسے ہی حج تمتع میں بھی، حج تمتع میں بھی. تو اس وجہ سے محصر کے لیے جب اس کا حج چھوٹ گیا تو عمرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے. یہاں پہ وعلیہ الحج من قابل، اور اس کے ذمے اگلے سال حج کرنا ہے. امام ترمذی نے نقل کیا، ابو داود اور نسائی نے، اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا، اور ابو داود نے دوسری روایت میں اضافہ کیا ہے: او مریض، من کسر او عرج او مریض. وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے کہا ہے: ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وفی المصابیح ضعیف، اور مصابیح میں ضعیف ہے، مشکات المصابیح میں ضعیف ہے. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. امام ترمذی اور اس دونوں روایت کو جو ہے مقابل میں لایا جائے تو امام ترمذی کی روایت کو ترجیح حاصل ہے، لہذا یہ حدیث حسن ہے. حسن اس روایت کو کہتے ہیں جس میں 5 شرطوں میں سے ایک شرط میں تھوڑی کمی پائی جائے. اب یہ حدیث جب پڑھ رہے ہیں وہ پرانے جو قواعد ہیں اصول حدیث کے وہ یہاں پہ اپلائی ہوں گی، تبھی بات سمجھ میں آئے گی. بس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.